بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک سورت 30 آیاتوں والی اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ جب تم کسی سے محبت کرے تو حد سے مت بڑھنا، ہو سکتا ہے وہی شخص کل تمہارا دشمن بن جائے، اور جس سے بغض رکھو تو بغض میں بھی حد سے نہ بڑھو، ہو سکتا ہے وہی شخص کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، محض دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت مت رکھو، کیونکہ مجھے تو قاسم بنایا گیا، میں تمہارے مابین تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مأمون و محفوظ ہو گیا۔ میرے امت میں عن قریب 3 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک ایسا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مندی ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ دنیا کے عیش و عشرات سے دور رہنا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش و پرست نہیں ہوتے۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ہلکے ہیں، مگر میزان تول میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ العظیم۔ جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے نوالا گر جائے تو اس پر جو کچرا وغیرہ لگا ہو اسے صاف کر کے کھا لیں۔ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمے 1 دینار یا 1 درہم تھا، وہ اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ وہاں آخرت میں دینار ہوں گے نہ درہم۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھ کے سنا ہے۔ یہ 20 بات اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، ہمارے چینل پر وزٹ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا اور لوگوں کے درمیان مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو تمام لوگ اس عذاب کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق روز قیامت اٹھائے جائیں گے۔ افضل اعمال یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوش کرے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کو روٹی کھلا دے۔ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ نوٹ: فاسق کا لفظی معنی۔ نوٹ: فاسق کا لفظی مطلب گناہگار۔ جنت والوں کے جسم پر بال نہ ہوں گے، اور نہ ان کی داڑھی ہوگی، اور نہ ان کی آنکھیں سرمگیں ہوں گی، نہ تو ان کی جوانیاں ختم ہوگی اور نہ ہی ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔
اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کو ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے سے خوش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے دے یا اسے قرض معاف کر دے تو اللہ اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے گا۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جسے غم افکار گھیر لینے سے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کریں۔ جو استغفار کو خود پر لازم کر لے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ جو شخص تھوڑی سی زمین نہ حق وصول کرے گا تو روز قیامت اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ الیاسین پڑھی، اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ جو شخص لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں یا اس کے دور بھاگتے ہوں تو روز قیامت ایسے شخص کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں ضرور شرکت کرے، دل چاہے تو کھا لے ورنہ چھوڑ دے۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو، کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی رات کو سورہ دخان پڑھی اس کی بخشش ہوئی۔ مساکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ داروں کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ جب تم اللہ سے دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور کوئی شخص تم میں سے یہ نہ کہے اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اس کے لیے کہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ 40 حدیث پیغمبر اسلام خاتم النبیین آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ضرور اپنے دوستوں تک بھیجیں تاکہ وہ بھی ان 40 حدیث کو سنیں۔ جزاک اللہ خیر۔